ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود بھیجیے گا محمد والے. خداوند متعال کا شکر ہے کہ آج خدا کی دی ہوئی توفیقات سے آپ کی خدمات میں حاضر ہیں اور ایک منزل آگے کی طرف ہمارا سفر رواں دواں ہے. اور جو گزشتہ کل آپ کی خدمات میں کچھ گزارشات پیش کی تھیں اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ عقائد پر جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور اس کی ضرورت کس وجہ سے ہے، چونکہ دشمن اس وقت میدان عمل میں ہے اور وہ پوری سر توڑ کوشش کر رہا ہے کہ شیعہ کو کافر ڈکلیئر کیا جائے اور ہر جگہ پر شیعہ کے ایمان اور اسلام پر سوالات اٹھائے جائیں. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو، یہ نہیں کہ ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، بلکہ ہم اپنے عقائد لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. اس میں اپنے بھی ہیں اور اس میں اغیار بھی ہیں. ہمارے اپنے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے عقائد بھی روشن ہونے چاہیے. الحمدللہ قرآن مجید سے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ہمارے تمام عقائد جو لیے گئے ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور روشن ہیں. ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کا اعلان کریں، ان کا اظہار کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ حقیقی تشیع کیا ہے. افسوس یہ ہے کہ تشیع کا تعارف لوگوں میں صحیح طریقے سے نہیں کروایا جا سکا. ہمارا جو بہترین ہمارے پاس ایک سورس ہے وہ عزاداری سید الشہداء ہے. ہمارا بہترین پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ دشمن نے اس حد تک لوگوں کو دور رکھا، ان کی مجالس میں نہ جایا کریں، ان کی محافل میں نہ جایا کریں، جس کی وجہ سے لوگ ہم سے دور رہے اور ہمارے عقائد ان تک نہیں پہنچے، ہمارا نظریہ ان تک نہیں پہنچا، اور اس طرح سے ان کو گویا برین واش کیا گیا اور غلط چیزیں ان تک پہنچائیں گئی کہ اسی جو انہوں نے جو کچھ سنا اسی کو انہوں نے مان لیا اور یقین کر لیا اور یہی سمجھ لیا کہ یہی حقیقی تشیع ہے. چونکہ فاصلے بہت زیادہ ہیں، دوریاں بہت زیادہ ہیں، ہمارے دروازے اسی لیے کھلے ہیں اور امام بارگاہ کا فلسفہ بھی یہی ہے، امام بارگاہ کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ ہر ایک آ سکتا ہے. یہ دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، کیونکہ مسجد اور امام بارگاہ دونوں الحمدللہ دینی ادارے ہیں. مسجد میں بھی عبادت ہوتی ہے، امام بارگاہ میں بھی عبادت ہوتی ہے، لیکن مسجد میں کچھ پابندیاں ہیں، ہر ایک نہیں آ سکتا. جیسے قرآن مجید ہے، قرآن حکیم جو کتابی صورت میں ہے، آپ ہر ایک کو نہیں دے سکتے. لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو وہ ہاتھ لگائے کہ جو پاک ہو، لہذا کافر کو یہ قرآن آپ نہیں دے سکتے. تو اب ضروری تو ہے کہ آپ نے پیغام پہنچانا ہے تو کوئی ایسا ذریعہ یقیناً ہونا چاہیے کہ آپ کا پیغام ہر ایک تک پہنچے، مسلمان تک بھی پہنچے، دیگر مکاتب فکر تک بھی پہنچے، غیر مسلمین تک بھی ہمارا پیغام پہنچے. تو مسجد بھی عبادت کے لیے، امام بارگاہ اور مسجد میں فرق یہ ہے، اور یہ سوال ابھی میڈیا پہ بھی ماہ رمضان میں پوچھا گیا اور کافی لوگوں نے اس پر سوالات اٹھائے کہ جواب میں ہمارے ایک شیعہ عالم نے جب یہ کہا کہ ہاں مسجد اور امام بارگاہ دونوں عبادت کی جگہ ہیں، لیکن امام بارگاہ میں ہر ایک آ سکتا ہے، اس میں طہارت کی شرط نہیں ہے، کافر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اگر کافر آئے گا نہیں تو آپ اس کو پیغام کیسے پہنچائیں گے. مسجد میں تو شرط یہ ہے کہ مسجد میں کافر نہیں آ سکتا، لیکن امام بارگاہ میں نہ مذہب کی قید ہے، نہ مکتب کی قید ہے، نہ نظریے کی قید ہے، نہ یہ ہے کہ صرف شیعہ آ سکتا ہے، نہ صرف یہ ہے کہ فقط مسلمان آ سکتا ہے، بلکہ
حسین ابن علی کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے. وہ مسلمان ہے الحمدللہ اس کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے, وہ غیر مسلم ہے اس کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ حسین ابن علی کا دروازہ ہر اس کے لیے کھلا ہے کہ جس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے, جس کے اندر انسانی اقدار ہیں, ہر اس کے لیے نواسے پیغمبر کا دروازہ کھلا ہے. اور حسینیت ہے ہی یہ, حسینیت بنیادی طور پر انسانیت ہے, حسینیت انسانیت کا درس دیتی ہے. تو ہمارے امام بارگاہوں سے لوگوں کو دور رکھا گیا کہ ان کے اداروں میں نہ جائیں, ان کے مراکز میں نہ جائیں, حسینیہ میں نہ جائیں, تاکہ دشمن جانتا تھا کہ جب یہ ان کے قریب ہوں گے, مکتب جعفریہ کا پیغام لوگوں تک پہنچے گا, حقیقی اسلام ان پر متعارف ہوگا, تو لوگ ان کے قریب جانا شروع ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دشمن نے بنو امیہ ہوں یا بنو عباس ہوں, انہوں نے لوگوں کو اہل بیت سے دور کیوں رکھا, اہل بیت کے قریب کیوں نہیں جانے دیا, اہل بیت کو کیوں قید میں رکھا گیا, کیوں کڑی نگرانی کی گئی, لوگوں کو اہل بیت سے ملنے نہیں دیا گیا, ہمارے ائمہ کو گویا آئسولیٹ کر کے رکھا گیا. لوگوں کو اجازت نہیں ہوا کرتی تھی کہ امام کی خدمت میں جائیں, پہرے ہوا کرتے تھے, جاسوسی ہوا کرتی تھی, اور اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا کہ امام کی خدمت میں جاتے ہیں تو انہیں قتل کر دیا جاتا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی, دشمن جانتا تھا, وہ بنو عباس کے حکمران ہوں یا بنو امیہ کے, وہ جانتے تھے کہ جب یہ ائمہ کے قریب ہوں گے تو حقیقی دین ان تک پہنچے گا, اور وہ کہ جو انہوں نے ایک پراپوگنڈا کر رکھا تھا, غلط فہمیاں پھیلا رکھی تھی, وہ لوگ ان کے شر سے نکل جائیں گے, ان کے حلقے اثر سے نکل جائیں گے. لہٰذا یہ پرانا ایک فلسفہ ہے, پرانی ایک سازش ہے کہ لوگوں کو دور رکھا جائے. اور آج یہ جو فاصلے زیادہ ہو چکے ہیں, آج یہ جو دراڑیں پڑ چکی ہیں, اور آج جو مسلمان کا دشمن ہو چکا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا بند کر دیا گیا. ایک دوسرے کو جب آپ مسلمان تصور نہیں کریں گے, مسلمان تسلیم نہیں کریں گے, تو آپ دوسروں کو جب مسلمانوں کو کافر بنائیں گے. ہمارے نبی تو آئے تھے کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے, اور آج کا مسلمان مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے. جب آپ کسی کو کافر کہہ کر اس کے قریب جانے سے انکار کر دیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ ان کے عقائد کیا ہیں. یہی ایک سازش کہ جو ہر زمانے میں رہی ہے, آج بھی وہ سازش موجود ہے, اور اس سازش کی وجہ سے آج دشمن تک ہمارے عقائد صحیح طریقے سے نہیں پہنچ سکے. اور یہاں تک ملتا ہے کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وہ یہاں تک کہتے نظر آتے ہیں کہ اصل میں شیعہ تو ہم ہی تھے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیعہ تو ہم ہی تھے, اصل میں تو ہے ہی تشیع. اور جیسا کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تشیع ہی قرآنی لفظ ہے, اس کے علاوہ قرآن میں کوئی اور مذہب, کوئی اور طریقہ بیان نہیں ہوا, تو تشیع ہی اصل میں حقیقی اسلام ہے. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ ہم ہی شیعہ تھے, لیکن جب زیدیہ لوگوں نے, زیدی فرقے کے ماننے والوں نے اور روافض نے اپنے آپ کو شیعہ کہلانا شروع کر دیا, تو ہم اس کے بعد اپنے آپ کو ہم نے اہل سنت کہلوانا شروع کر دیا, حالانکہ ہم ہی اہل تشیع تھے, ہم ہی شیعیت پر تھے. یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے الفاظ ہیں. اور اب دیکھیے کہ پہلے چونکہ شیعہ ہی تھے, اہل سنت کا کانسیپٹ تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے, اور اس پر کبھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اہل سنت کا تعارف کب ہوا, کب سے لوگوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا شروع کر دیا. چونکہ اس سے پہلے تو آپ دیکھیے حضور کے زمانے میں نہ شیعہ اور نہ سنی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, خلیفہ اول کے زمانے میں شیعہ اور سنی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اصل میں تو شیعہ ہی تھے, اور امیر المومنین کی جب ظاہری خلافت آئی تو اس وقت بھی شیعہ ہی تھے, اور کہا جاتا تھا یہ شیعان علی ہیں, یہ شیعان معاویہ ہیں, تو لفظ شیعہ ہی تھا. تاریخ میں اہل سنت کا نام بہت بعد میں آیا, اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہی بات کہتے ہیں کہ ہم بھی شیعہ ہی تھے, لیکن چونکہ امام علی زین العابدین کے بعد جب زیدی فرقہ اور زیدی فرقے کے ماننے والے اس میں آگے, انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہلانا شروع کر دیا. چونکہ اصل میں شیعہ وہ ہیں جو اثنا عشری ہیں, جو 12 اماموں کو ماننے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب سے روافض اس میں آ گئے اور زیدی لوگ اس میں آ گئے, اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو خود سے اہل سنت کہلوانا شروع کر دیا. اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ نواسے پیغمبر کو قتل کرنے والے بھی شیعہ ہی تھے, اب وہ کیسے شیعہ تھے, وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے اس بیان کے بعد سمجھ آ جاتی ہے بات. جہاں تک تعلق ہے ہمارے عقائد کا, انشاءاللہ یہ گفتگو آج توحید کے حوالے سے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا تاکہ ہمارے عقائد بہت واضح ہو جائیں. چونکہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ والعصر آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے کسی خاص زمانے کی کہ انسان نقصان میں ہے, لیکن کون اس نقصان سے باہر ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں پر 2 چیزیں بیان فرمائی, ایک تو وہ کہ ان کا ایمان واضح ہو, ان کا عقیدہ واضح ہو, اس کے بعد وعملوا الصالحات, وہ عمل کرنے والے ہوں. اگر عمل تو ہے
لیکن ایمان صحیح نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، اور غلط عقیدے کی بنیاد پر آپ عمل کر رہے ہیں، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر عقیدہ تو بہت اچھا ہے لیکن عمل سے دامن خالی ہے تو وہ عقیدہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں گویا لازم و ملزوم ہے کہ عقیدہ بھی درست ہو اور اس درست عقیدے کی روشنی میں انسان عمل کرے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ نے اگر فاؤنڈیشن غلط بنائی ہے، آپ نے بنیادیں غلط استوار کی ہیں، اور اس کے اوپر جب دیوار اٹھے گی، جب آپ کوئی بھی عمارت بنائیں گے تو وہ دیوار درست نہیں ہو سکتی چونکہ اس کی عمارت آپ نے غلط بنائی ہے۔ تو عقیدہ ایک فاؤنڈیشن ہے، اسی لیے قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا۔ انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلی چیز ہے جو وہ عقیدہ پوچھا جائے گا۔ گو کہ یہ روایات بھی ہیں کہ قبر میں اعمال کے بارے میں بھی سوال ہوگا، لیکن اعمال جو صحیح تفصیل سے سوال و جواب ہوں گے اعمال کے حوالے سے وہ محشر میں ہوں گے، لیکن قبر میں بنیادی طور پر عقیدہ پوچھا جائے گا۔ اور آمنوا وعملوا الصالحات میں جب یہ بات ہم قرآن مجید سے لیتے ہیں کہ ایمان ہو، اس ایمان کی روشنی میں، اس صحیح عقیدے کی روشنی میں انسان عمل صالح کرے تو وہ عمل اس سے قابل قبول ہوگا۔ اب ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ بہت واضح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ میں اگر آپ کی خدمت میں آج کی حد تک یہ عرض کروں کہ اگر لوگ ہمارے اس عقیدے کو جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا اسلام کے بارے میں تشیع کا عقیدہ ہے کہ جو بہت واضح ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ کسی اور مکتب میں وہ عقیدہ ظاہراً بیان نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں بیان ہوتا ہے، اور وہ عقیدہ ہمارا ظاہر ہوتا ہے تلقین کے وقت کہ جب ہم کسی مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں یا اس کو دفنا چکے ہوتے ہیں تو دو مقام پر ہم تلقین پڑھتے ہیں اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جو دنیا آج کہتی ہے کہ یہ خدا کو نہیں مانتے اور معاذ اللہ کسی اور کو خدا کہتے ہیں اور کسی اور کو رب کہتے ہیں، آپ اگر ہمارا عقیدہ جاننا چاہتے ہیں، ہمارے عقیدے سے آگہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئیے جب ہم تلقین پڑھتے ہیں، اور یہ تلقین الحمدللہ فقط اعزاز حاصل ہے مکتب جعفری کو، کسی اور مکتب میں کسی اور مسلک میں تلقین نہیں پڑھی جاتی، چونکہ تلقین جسے کر رہے ہیں آپ اس کا ضروری ہے کہ وہ سن رہا ہو، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ جو اسے پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، اور زندوں کے لیے بھی یہ پیغام ہوتا ہے، لیکن جو اس دنیا سے جا رہا ہے اسے ہم تلقین کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ عقیدہ تلقین ہمارا واضح ہو جائے اور دشمن کو یہ پتہ چل جائے تو سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور جتنے بھی یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ شیعہ کا عقیدہ درست نہیں ہے، ہمارا عقیدہ تلقین کے وقت آپ آ کر سن لیں کہ جب ہم مردے کو یہ تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ اذا جاءک الملکان المقربان الرسولان من عند اللہ تبارک و تعالی، کہ جب تمہارے پاس قبر میں جب ہم تعویذ قبر کو بند کر دیں گے، جب تمہیں منو مٹی کے نیچے سلا دیں گے تو تمہارے پاس دو فرشتے آئیں گے، اذا جاءک الملکان المقربان الرسولان من عند اللہ تبارک و تعالی، وہ آئیں گے اور تجھ سے پوچھیں گے، وسالک، تجھ سے پوچھیں گے، ان ربک، تمہارے رب کے بارے میں، وان نبیک، نبی کے بارے میں، وان دینک، دین کے بارے میں پوچھیں گے، وان کتابک، کتاب کے بارے میں پوچھیں گے، وان ائمتک، اور تم سے تمہارے اماموں کے بارے میں پوچھیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ دو فرشتے تمہیں دفن کرنے کے بعد تمہارے پاس آئیں گے، جب منو مٹی کے نیچے تجھے دفن کر دیا جائے گا، تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب تعویذ قبر کو بند کر دیا جائے گا تمہارے دوست، تمہارے گھر والے، تمہارے چاہنے والے، تمہارے اعز و اقربا سب تمہیں چھوڑ کر، اکیلا چھوڑ کر، قبر کی تنہائی میں، قبر کی وحشت میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر سب چلے جائیں گے، اور اس تنہائی کے عالم میں دو فرشتے آئیں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے آئیں گے اور آ کر پوچھیں گے ان ربک، رب کے بارے میں۔ اب یہاں پر عقیدہ ظاہر ہونا ہے، جس کو دنیا میں رب مانتا رہا اب قبر میں جو جواب آنا ہے وہ صحیح عقیدہ وہاں پر واضح ہوگا۔ تو کیا پوچھیں گے؟ ان ربک، وان نبیک، وان دینک، وان کتابک، وان قبلتک، وان ائمتک، اور جب یہ پوچھیں گے ہم تلقین کیا کرتے ہیں؟ فلا تخف، کبھی خوف زدہ نہ ہونا، جب تم سے یہ سوال کیا جائے تو گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، فلا تخف ولا تحزن، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، وقل فی جوابہما، اور ان فرشتوں کے سوال کے جواب میں یہ کہنا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ جل جلالہ میرا رب ہے۔ چونکہ ہمارا عقیدہ واضح ہے، ہمیں اس میں نہ خوف ہے، نہ خطر ہے، نہ اس میں ہمیں کوئی شبہ ہے، نہ اس میں ہمیں کوئی شک ہے، معاذ اللہ ہمارا عقیدہ بہت واضح ہے۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں، فرشتے آئیں، پوچھنے کے لیے آئیں، سوال کریں، وقل فی جوابہما اللہ
जल्ला जलालहू रब्बी, मेरा रब कौन है? अल्लाह जल्ला जलालहू मेरा रब है। आज बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे हमारी सफों में आ चुके हैं, हमारे मकतब में आ चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हमारे दरमियान आ चुके हैं जो अपने आप को शिया इसना अशरी कहते हैं, हालांकि शियत के साथ उनका ताल्लुक नहीं है। क्योंकि हमारा अकीदा क्या है? हमारी तलकीन में यकीदा वाज़े, अल्लाह हो जल्ला जलालहू रब्बी, अल्लाह जल्ला जलालहू हमारा रब है। अब ये जल्ला जलालहू अगर किसी और के साथ कोई लिखता है तो इसका मतलब यह है कि उसका तशय्यो के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, चूंकि अल्लाह जल्ला जलालहू है, आइम्मा अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम है, लेकिन जल्ला जलालहू कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये तशय्यो का अकीदा है। अब इसे अगर कोई एब्यूज करे, अगर कोई और आकर जो है इस अकीदे में तहरीफ करे, तो इसका उसका तशय्यो के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो वला तहजन, उनके जवाब में क्या कहना? फला तखफ वला तहजन व कुल फी जवाबिहिमा अल्लाह जल्ला जलालहू रब्बी व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबी। अल्लाह हमारा रब है जो जल्ला जलालहू है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारे नबी हैं। वल कुरान किताबी वल इस्लाम दीनी, इस्लाम ही मेरा दीन है। जब तुझसे वो पूछेंगे उनके जवाब में क्या कहना? अल्लाह जल्ला जलालहू मेरा रब है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं, वल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है, वल कुरान किताबी, कुरान हमारी किताब है, कुरान मेरी किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। और वही कुरान है कि जो 30 पारों का कलब मुकद्दस पैगंबर अकरम पर नाजिल हुआ। इस्लाम दीनी वल कुरान किताबी वल काबतो किबलती, यही काबा मेरा किबला है। आज क्या प्रोपेगेंडा किया जाता है, क्या अफवाहें फैलाई जाती है? शिया तो हज नहीं करते, शिया तो हज को मानते नहीं है, शिया तो हज करबला जाके करते नहीं, ये सब अफवाहें हैं। आप हमारे करीब आए, आप हमारी महफिल में आए, आप आकर पूछे तो सही, हम भी हज वही करते हैं, वही काबा कि जिसका कब्र में हम कहते हैं वल काबा तो किबलती, और काबा ही हमारा किबला है। लेकिन ये चीज आपके सामने रहनी चाहिए कि काबा बचा है। आज अगर काबा का तवाफ हो रहा है, आज अगर हज हो रहा है, तो ये सदका है नवासे पैगंबर की कुर्बानी का, ये करबला में उस अजीम उशान कुर्बानी का सदका है कि आज काबा मौजूद है। आज मसाजिद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आ रही हैं। अगर करबला न होती, अगर नवासे पैगंबर न होते, तो आज न काबा होता, न हज होता, और न आज वो रसूम अदा की जाती, और न आज अल्लाह को उस तरह से अल्लाह जल्ला जलालहू माना जाता। गोया हज हमारा भी वहीं पर है, और वही हम काबा किबलती का जवाब दे रहे हैं। तो हमारा अकीदा बहुत वाज़ेह है, अल्लाह जल्ला जलालहू रब्बी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी वल इस्लाम दीनी वल कुरान किताबी वल काबतो किबलती व अलीयुन अमीरुल मोमिनीन इमामी। वहां आइम्मत जब पूछेंगे कि बताओ तुम्हारे इमाम कौन है, तो यहां पर यही तो हम कहते हैं कि आप जिद ना करें, आप झगड़ा ना करें, आप समझे सही। क्योंकि ये तो पूछा जाएगा, कुरान मजीद इस पर बहुत वाज़ेह है कि यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम बरोज़ माशर हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, माँ के साथ, बाप के साथ, किसी और के साथ नहीं बुलाया जाएगा। किसके साथ बुलाया जाएगा? यौम नदउ, हम निदा देंगे, हम बुलाएंगे सबको, यौम नदउ कुल्ला उनासिन, सबको बिइमामिहिम, अपने अपने इमाम के साथ। इसीलिए हम कहते हैं कि अभी तो आप जिद पे अड़े हैं, अभी तो आप जो है वो आइम्मा के मुनकिर हैं, अभी तो आप इनकार करते हैं, अभी तो आप ये कहते हैं कि हम आइम्मा को नहीं मानते, लेकिन कब्र में जब पूछा जाएगा, जब कोई मदद करने वाला नहीं होगा, जब कोई आपको हौसला देने वाला, सहारा देने वाला, जवाब देने वाला, या आपके बिहाफ पर कोई बोलने वाला नहीं होगा, और आपसे ये सवाल हो जाएगा अन आइम्मते कि बताओ तुम्हारे इमाम कौन है, तो क्या जवाब दोगे? और एक सवाल यहां पर और भी पैदा होता है कि ये फकत हमारा एजाज है कि किसी जमाने में हम अपने आइम्मा से महरूम नहीं रहे। हर जमाने में हम हुज्जत खुदा के साथ मरबूत रहे हैं, हम हुज्जत खुदा के साथ राबते में रहे हैं, और हम हुज्जत खुदा हर जमाने में मौजूद। ये हमारा फकत तशय्यो का एजाज है कि पैगंबर अकरम जब थे वो हुज्जत खुदा थे, हुजूर के जाने के बाद अली इब्न अबी तालिब खलीफतहू बिला फसल हैं, बगैर किसी गैप के, चूंकि एक सेकंड के लिए भी हुज्जत खुदा से जमीन खाली नहीं रह सकती। तो इधर हुजूर जब दुनिया से गए तो जाने से पहले अली इब्न अबी तालिब की इमामत व विलायत का ऐलान कर दिया था। जरूरी यह है कि हुज्जत खुदा से एक सेकंड के लिए भी जमीन खाली न रहे। अब आप बताइए कि हुजूर जब चले गए तो
درمیان میں سقیفہ اور حضور کے جانے کے درمیان میں جو وقت تھا کہ جب اعلان ہو رہا تھا، بتائیے اس وقت حجت خدا کون تھا؟ چونکہ جو چار ائمہ ہمارے بھائیوں کے اہل سنت کے جو چار بڑے امام ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، یہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ کیا اس زمانے میں تھے؟ کیا خلیفہ اول کے زمانے میں تھے؟ نہیں تھے۔ کیا دوسرے خلیفہ کے زمانے میں تھے؟ نہیں تھے۔ کیا تیسرے خلیفہ کے زمانے میں؟ وہ علامہ ہلی کا واقعہ کہ جس میں خدا بندے کو جب ملک ایران میں اس نے اپنی زوجوں کو طلاق دے دی اور یہی مسئلہ آیا تھا، تو علامہ ہلی کو جب بلایا گیا تو وہ ایک طویل واقعہ بھی عرض کرنے کا جو ہے وہ وقت نہیں ہے، لیکن علامہ ہلی نے یہی بات تو سمجھائی تھی نا کہ تم جن سے دین لے رہے ہو وہ اس زمانے میں تھے ہی نہیں کہ جب رسول اللہ نے طلاق کے مسائل یا دین سمجھایا تھا، وہ اس زمانے میں تھے ہی نہیں۔ اور خدا بندے کو یہی بات سمجھائی تھی کہ جس کے بعد پورا ملک ایران شیعہ ہو گیا تھا کہ تم اس سے کیوں نہیں پوچھتے ہو جس کا امام ہر زمانے میں موجود رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ ہمارا امام اس وقت بھی موجود تھے جب پیغمبر تھے اور پیغمبر کو دیکھتے تھے، گھر میں، باہر، مسجد میں، میدان میں، ایک ایک سنت، ایک ایک پیغمبر اکرم کا حکم ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تو اگر ان سے ہمارے اہل سنت بھائیوں سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر شخص کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں رسول خدا کے بلا فصل خلیفہ علی ابن ابی طالب ہے، اور علی ابن ابی طالب کے بعد بلا فصل خلیفہ امام حسن مجتبی ہے، تو ہمارا تو عقیدہ واضح ہے۔ لیکن آپ سے اگر پوچھا جائے گا ان ائمتک، اگر قبر میں جب یہ سوال ہوگا کہ بتاؤ تمہارے امام کون ہیں، تو چلیں جو امام احمد بن حنبل کے دور میں، امام ابو حنیفہ کے دور میں، امام مالک یا امام شافعی کے دور میں تھے، وہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ جو درمیان میں اتنا بڑا گیپ تھا حضور کے جانے کے بعد اور 100 سال تقریباً جو گیپ بنتا ہے، اور بعض کا تو اس سے بھی زیادہ 150 سال تک کا گیپ ہے، چونکہ اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے امام ابو حنیفہ، امام مالک، یہ تو پیغمبر اکرم کے تقریباً 70 سال بعد جو ہے وہ پہلی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 150 سال تک یہ عرصہ جاتا ہے۔ تو وہ جو عرصہ ہے اس زمانے کے جو لوگ بلائے جائیں گے تو وہ کس کے ساتھ بلائے جائیں گے؟ کون امام تھا اس زمانے میں؟ کون؟ آپ کے تو 4 ائمہ ہیں، آپ بتائیے کہ اس زمانے میں امام کون تھا؟ چونکہ قرآن کا، یہ ہم حدیث کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی روایت کی بات نہیں کر رہے، ہم گھڑی گھڑائی بات کی بات نہیں کر رہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہر ایک کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو ہم تو واضح ہیں، ہم سے جب پوچھا جائے گا تو ہم مردے کو یہی تلقین کرتے ہیں، فلا تخف ولا تحزن، نہ گھبرانا ہے نہ ڈرنا ہے، وقل فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ نبی کے بارے میں پوچھیں گے تو کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی، محمد میرے نبی ہیں، والاسلام دینی، والقرآن کتابی، والکعبۃ قبلتی، وامیر المؤمنین علی بن ابی طالب امامی، والحسن بن علی المجتبی امامی، والحسین شہید بکربلا امامی، وعلی زین العابدین امامی، ومحمد الباقر امامی، وجعفر الصادق امامی، وموسى الكاظم امامی، وعلی رضا امامی، ومحمد الجواد امامی، وعلی الہادی امامی، والحسن العسکری امامی، والحجۃ المنتظر امامی، ہؤلاء صلوات اللہ علیہم اجمعین سادتی وقادتی وشفعائی بہم اتولا ومن اعدائہم اتبرا۔ یہی میرے امام ہے، کھل کے کہنا، ڈرنا نہیں، خوف زدہ نہ ہونا، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، چونکہ ہمارا عقیدہ واضح ہے۔ اللہ کا پوچھے کہنا اللہ میرا رب ہے، نبی کے بارے میں پوچھے کھل کے کہنا، شک میں نہیں پڑنا، کتاب قرآن کے بارے میں جواب دینا، کعبہ قبلہ ہے وہ جواب دینا، ایک ایک امام کا ڈٹ کر، کھل کر اور سینہ تان کر جواب دینا، چونکہ تو کسی ایسے کا ماننے والا دنیا میں نہیں رہا تھا کہ جو کسی مقام پر شرمندہ نظر آئے، علم کے میدان میں، حلم کے میدان میں، شجاعت کے میدان میں، کسی سخاوت کے میدان میں۔ ہمارے ائمہ وہ ہیں ہر زمانے میں سر اٹھا کر جیے ہیں، لہٰذا تم سے جب پوچھا جائے ان ائمتک، تمہارے ائمہ کے بارے میں، فلا تخف ولا تحزن، نہ گھبرانا ہے نہ ڈرنا ہے۔ علی سے لے کر مہدی دوراں تک ایک ایک کا نام جو ہے وہ فخر سے اور سر بلند کر کے بتا دینا۔ تو ہمارا تو دین واضح ہے، ہمارا تو عقیدہ واضح ہے، اور یہ کہہ دینا بہمت واللہ، یہی تو ہیں کہ جن سے میں محبت کرتا رہا، ومن اعدائہم اتبرا، اور انہی کے دشمنوں پر میں تبرہ کرتا رہا، انہی کے محبوں سے اور انہی سے میں محبت رکھتا رہا، انہی کے دشمنوں سے اور ان کے چاہنے والے جو تھے ان کے دشمنوں سے جو ہے وہ میں بیزاری اختیار کرتا رہا۔ ہمارا عقیدہ یہ، اگر تشیع کا عقیدہ جو شارٹ ترین میں بریفلی آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا تلقین میں بیان کیا جاتا ہے۔ اگر آپ خدا را اس تلقین کو ہی پڑھ لیں تو تشیع کا عقیدہ بہت واضح ہو جاتا ہے، بہت روشن ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تفصیل میں آئیں گے، توحید کی صفات جو ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ ہمارا خدا
کن صفات کا مالک ہے، ہمارا خدا کیسا ہے، ہماری توحید کیسی ہے۔ علی بن ابی طالب نے توحید کے بارے میں کیا فرمایا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کے بارے میں کیا فرمایا، اور جب ہماری توحید بیان ہوگی، جب ہماری توحید روشن ہو کر آپ